رمضان المبارک کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے تو یہ مہینہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ شہر رمضان، کسی مہینے کا نام قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ گنتی کے جو مہینے ہیں جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 12 مہینے ہیں، لیکن آج اس امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ بوڑھے سے لے کر بچے تک کو جنوری سے دسمبر تک کے نام تو یاد ہوں گے، لیکن محرم سے لے کر ذی الحجہ تک کے نام یاد ہوں۔ یہ ہمارا اسلامی نالج ہے۔ اگر میں اس وقت پوچھوں کہ اسلامی کون سا سن چل رہا ہے نہیں بتا سکتا، اور عیسوی کون سا چل رہا ہے فوراً بتا دیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حالات اتنے بد سے بدتر ہو چکے ہیں کہ ماضی قریب کا ایک سروے ہندوستانی مسلمانوں سے متعلق آیا، اس سروے میں یہ بتایا گیا کہ ہندوستان کا 50% مسلمان پہلا کلمہ بھی نہیں جانتے، اور حضور اشرف الصوفیہ مدد اللہ العالی اور دیگر علماء اور مفتیان کرام تشریف فرما ہیں، وہ اس کی گواہی بھی دیں گے کہ جب کسی دولہے کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے تو اس کا حال کیا ہوگا۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں شاید ہی کوئی ایسا دولہا ہو جو صحیح طور پر پڑھ سکتا ہو۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے، ہم مارے جا رہے ہیں، ہم پیٹے جا رہے ہیں، ہم تباہ ہو رہے ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں۔ پہلے یہ تو دیکھیں کہ ہم نے اپنے دین کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا جوڑ کے رکھا ہے اور کتنی ہم نے پرائیورٹی دی اپنے دین کو۔ میں یہاں ایک واقعے کے ذریعے امت مسلمہ کے حال کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک صاحب نے ایک طوطا خریدا اور اس طوطے کو اس نے کلمہ سکھا دیا۔ اب جب کوئی گھر میں آتا تو طوطا کلمہ سناتا، لوگ صرف طوطے سے کلمہ سننے کے لیے اس کے گھر پر آتے، اور وہ بھی خوش، آنے والے بھی خوش۔ ایک روز پنجرہ کھلا رہ گیا تو پالی ہوئی جو بلی تھی اس نے کھلے پنجرے کو جب دیکھا تو شکار کو دیکھ کر کے موقع ضائع کرنا نہیں چاہتی تھی، فوراً طوطے کی طرف وہ لپ کی۔ جیسے ہی طوطے کی طرف لپ کی اور طوطے کو اپنی گرفت میں لیا تو طوطے نے کلمہ نہیں پڑھا، ٹین 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 کرنا شروع کیا۔ تو اب طوطے کے مالک کو پریشانی ہوئی کہ یار میں نے زندگی بھر اس کو کلمہ سکھایا، سب کو کلمہ یہ سکھاتا سناتا تھا، لیکن افسوس کہ آج جب مرنے کا وقت آیا تو اس کی زبان پر کلمہ نہیں تھا اور ٹین 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 تھا۔ کسی بزرگ سے صاحب دل سے اس کی ملاقات ہوئی، اپنے غم کی داستان اس کو سنایا اور کہا کہ حضور کیا بتاؤں، بڑی محنت سے میں نے طوطے کو پالا، کلمہ سکھایا، مرتے وقت وہ کلمہ نہیں پڑھ سکا اور اپنی جو آواز تھی وہی آواز وہ نکالنے لگا۔ اب جو انہوں نے کہا اللہ انشاءاللہ ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے میں موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ سچویشن صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ صاحب دل سے اس نے کہا کہ حضرت طوطے نے مرتے وقت کلمہ نہیں پڑھا اور ٹین 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 کرنے لگا، تو حضور اس کی وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں بیٹے طوطے کی زبان پر تو کلمہ تھا، دل میں کلمہ نہیں اترا۔ دیکھ لو اپنے دل کی حالت، میں نہیں کہتا، جھانک لو اپنے دل کے اندر۔ میں ابھی مغرب بعد ایک تربیتی نشری سے حاضر ہو رہا ہوں، مغرب بعد تربیتی نشری، پھر ایک پروگرام، تیسرے پروگرام میں حاضر ہوں۔ میں نے یہی بتایا کیوں کامیاب نہیں ہے آج کا مسلمان۔ وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے نسخے پر عمل نہیں کر رہا۔ قد افلح من تزکا، یہ پورا کالا بن چکا ہے ہی نہیں کچھ اس کے اندر۔
الا ماشاءاللہ۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہمارا دین سے تعلق اتنا کمزور ہو گیا کہ کچھ بھی دین کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں، اور نہ جاننا یہ تو ایک جرم ہوا، اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ دین سیکھنے کا جذبہ بھی نہیں، اور اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ جانتے کچھ بھی نہیں اور دین میں انٹرفیئر کرتے ہیں۔ جیسے ابھی چاند کا مسئلہ ہوگا نا، نہ جاننے والے کہہ رہے مولانا اس نے کر لیا، آپ منع کر رہے ہو۔ جو استنجا کے طریقے سے واقف نہیں ہے وہ مسئلے بتانے نکل پڑتا ہے، کیا کریں آپ بتائیے، یہ حال ہو چکا ہے۔ خیر، تو عرض یہ کر رہا تھا، قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، 12 مہینے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی تب سے اللہ نے 12 مہینے مقرر فرمائے، لیکن 12 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے کا نام بھی صراحت کے ساتھ قرآن میں موجود نہیں۔ اگر کسی مہینے کا نام صراحت کے ساتھ قرآن میں موجود ہے تو وہ ماہ رمضان المبارک ہے، یہ نام قرآن کے اندر آیا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس ماہ مبارک کا نام رمضان کیوں رکھا گیا؟ تو اس کے معنی ہوتا ہے تپش کے، حرارت کے، شدید حرارت۔ باہر کی حرارت نہ بھی ہو تو اندر کی حرارت اتنی ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، جگر جلتا ہے اس کے اندر، بھوک اور پیاس کی وجہ سے جگر جلتا ہے، یوں ہی گناہ تھوڑی معاف ہوتے ہیں، یہ جلنے کی وجہ سے گناہ جل جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ افطار کے وقت آدمی ٹوٹ پڑتا ہے پانی کے اوپر، جلدی جلدی 2 4 5 10 گلاس پی لیتا ہے، شربت پی لیتا ہے، اس لیے کہ اندر جو جلن تھی اس کی ٹھنڈک پانی سے اسے نصیب ہوتی ہے۔ تو ماہ رمضان یہ گناہوں کو جلانے کا مہینہ ہے کہ 23 سال کی مدت میں جو قرآن نازل ہوا تو رمضان ہی میں نازل نہیں ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر وہ کسی بھی مہینے میں، اس کو آپ الاتقان کتاب علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے، اس کتاب میں دیکھیں گے تو ابھی تک تو آپ کو یہی معلوم ہے کہ یہ سورہ مکیہ ہے، یہ سورہ مدنیہ ہے، لیکن انہوں نے اس میں وضاحت کی ہے، لیالی، نہاری، یہ سب آیتوں کا ذکر کیا ہے کہ رات میں کون سی آیتیں نازل ہوئی، دن میں کون سی آیتیں نازل ہوئی، سفر میں کون سی آیتیں نازل ہوئی، اس کی پوری وضاحت انہوں نے فرمائی ہے۔ اب اس کے بعد اس قرآن کو نازل کرنے کے مقصد کو اللہ نے بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت ہے، یہ راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ جس قوم کے پاس ایسی کتاب ہو جو راستہ دکھانے والی ہے وہ قوم آج بھٹک رہی ہے، اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ہمیں کوئی سجھائی نہیں دیتا، ہم کیا کریں؟ آپ قرآن سے رجوع کریں، یہ کتاب اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ خود مولا نے اس کتاب کی شان بیان فرمائی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ کتاب سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے۔ لیکن راستہ ہم تلاش کرتے ہیں سیریل سے، سینما سے، آوارہ لوگوں سے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں راستہ نہیں ملتا۔ کبھی قرآن سے بھی آپ نے راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی؟ بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، ہر رکعت کے اندر ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، اور یہ بھی پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لیکن عالم یہ ہے کہ نماز میں تو اللہ سے ان کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں، اور مغضوب اور ضال کے راستے پر چلنے سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، اور باہر نکل کر انہی کے راستے پر چلنے کی دعا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی ہے کہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے کیا، یہ بھی نہیں معلوم۔
میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، کبھی کبھی کچھ کڑوی باتیں کہنے کی عادت ہے، لیکن کیا کروں؟ کیا کبھی ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جا کر کے یہ سوچنے کی کوشش کیے کہ کس راستے پر چل کر کے وہ یہ مقام حاصل کیے؟ جب دعا کرتے ہو کہ اللہ ان کے راستے پر چلا، تو کبھی جاننے کی کوشش کی ہم نے کہ کس راستے پر چل کر کے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا؟ نہیں، ہم تو جاتے ہیں تو بابا سرکار بس یہ پریشانی، یہ دنیا، یہ جھمیلا، کوئی جاتا اس نیت سے ہے ہی نہیں کہ جا کر کے ان کے راستے پر چلنے کی دعا کرے۔ میرے استاد گرامی اور حضرت کے بھی استاد گرامی ہیں الحمدللہ، اب میں یہ کہوں تو بڑی بات ہو جائے گی، چھوٹا منہ، ماشاءاللہ رفیق جو ہے وہ تعلیم رہے ہیں حضرت، اور ہم ساتھ میں الحمدللہ ہم سبق ساتھیوں میں سے الحمدللہ، لیکن ان کا مقام ان کا ہے اور ہم تو بس چل رہی ہے گاڑی بس الحمدللہ۔ تو ہمارے استاد علامہ ظہیر الدین خان صاحب قبلہ نے، میں ابھی کچھ عرصے پہلے خواجہ صاحب کے یہاں جا رہا تھا، تو میں نے دعا کی گزارش کی کہ حضرت دعا فرمائیں، خواجہ صاحب کے یہاں جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے مجھ سے فرمایا مولانا بڑی بارگاہ میں جا رہے، میرا سلام پیش کیجئے گا خواجہ صاحب کو، اور ان سے عرض کیجئے گا کہ جس راستے پر چلانے کے لیے آپ تشریف لائے نا، اللہ اس راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ یہ دعا کی انہوں نے گزارش کی۔ زندگی میں اس قسم کی دعا کی گزارش کسی نے نہیں کی، اور اتنی گزارش کے اندر پوری سوچ بدل کر رہ گئی کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر کے یہ دعا کرو کہ آپ نے جو قربانیاں دے کر ہمیں جس راستے پر چلانے کے لیے آپ آئے، اس راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان۔ لیکن تو یہ کتاب سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، اور خدا بھی ملے گا تو سیدھے راستے پر، اور حضور بھی ملیں گے تو سیدھے راستے پر۔ اس کو یاد رکھیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم۔ وہ جو ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اگر سیدھے راستے پر چلو گے تو حضور مل جائیں گے، اور سیدھے راستے پر چلو گے تو خدا مل جائے گا۔ لیکن سیدھا راستہ چھوڑ کر اتنے راستوں پر چلنا ہم نے شروع کر دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہاں شیطان نہیں ملیں گے تو کون ملے گا؟ یہ بھی ہے کہ شیطان بھی سیدھے راستے پر بھٹکانے کے لیے بیٹھتا ہے، ایسا نہیں؟ اس نے بھی اللہ سے مہلت مانگی کہ مجھے سیدھے راستے پر بٹھا تاکہ جو چلنا چاہے اسے گرا دے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ اس لیے شراب کوئی پیتا ہے تو شیطان نہیں روکتا، جہاں نماز کے لیے نکلا تو شیطان مرگلانا شروع کر دے گا۔ ابھی دیکھیے، میں نے ابھی 2-3 جگہوں پر یہ بات کہی ہے، آج یہاں بھی کہہ دوں، ہمارا حال یہ ہے، بڑی محبت ابتدا میں ماہ رمضان سے رہتی ہے، تراویح کا اہتمام بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جس آخری عشرے کی فضیلت اتنی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، جہاں 27ویں ختم ہوئی، رات گزری 27ویں، تو پھر ماہ رمضان سے ہی نہیں کہتے کہ تم چلے جاؤ، ایسا لگتا ہے معاذ اللہ کے دھکے مار کے ماہ رمضان کو نکال، مسجد خالی، مارکیٹ فل، عجیب سچویشن، کوئی چیز کا خیال نہیں کہ اب ہم کیا کریں، نہیں، بالکل نہیں۔ جن راتوں میں زیادہ عبادت کرنی تھی ان راتوں کو اللہ وہ لائف میں گزارا، اور ماہ رمضان کی چاند رات کے بعد 11 مہینے رات کو جو بیڈمنٹن نہیں کھیلتے تھے، کیرم نہیں کھیلتے تھے، ٹیبل ٹینس نہیں کھیلتے تھے، کرکٹ نہیں کھیلتے تھے، وہ ماہ رمضان کی راتوں میں گلیوں میں کھیلنا شروع کر دیا، کیرم وغیرہ۔ آپ سوچیے، یعنی جو قوم اللہ کی اتنی بڑی نعمت کو اس طرح سے نظر انداز کرے، اللہ اس قوم کو کہاں سے عزت دے گا، کہاں سے عزت دے گا؟ تو یہ کتاب نازل ہوئی، یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، کہاں سے آئی؟ تو اللہ نے خود اس کا انٹروڈکشن کرایا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی،
کون لے کر کے آیا؟ نزل بہ روح الامین، یہ روح الامین کے ذریعے نازل کی گئی۔ فرشتوں کی بڑی تعداد ہے، بے پناہ تعداد، بے حساب تعداد، انسان و جن سے بڑھ کر فرشتے ہیں، لیکن کسی فرشتے کے لیے لفظ امین نہیں آیا۔ لفظ امین بیان کیا گیا تو حضرت جبریل کے سلسلے میں، حضرت اسرافیل امین علیہ السلام کوئی نہیں کہتا، حضرت اسرائیل امین علیہ السلام کوئی نہیں کہتا، حضرت میکائیل امین علیہ السلام کوئی نہیں کہتا، لیکن حضرت جبریل کی بات آتی ہے تو بندہ کہتا ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے، ان کو امین کیوں کہا جاتا ہے؟ اور قرآن نے بھی کہا نزل بہ روح الامین، تو جواب ملے گا جیسا خدا نے قرآن ان کو دیا ویسا ہی لا کر حضور تک انہوں نے پہنچایا، درمیان میں کوئی خیانت نہیں کی، اس لیے ان کا لقب امین ہے۔ کوئی گڑبڑ نہیں کی، جیسا اللہ نے دیا ویسا ہی لا کر کے پیش کیا، اس لیے ان کو امین کہا جاتا ہے۔ اب یہ قرآن کہاں نازل کیا گیا؟ نزول کے لیے اللہ نے کون سی جگہ کا انتخاب فرمایا؟ کون سی جگہ کا انتخاب؟ پہاڑ کا انتخاب نہیں فرمایا، بلکہ پہاڑ کے بارے میں تو فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ پہاڑ کا انتخاب نہیں کیا، اس لیے کہ پہاڑ میں اتنی طاقت نہیں کہ نزول قرآن کے بوجھ کو وہ برداشت کر سکے۔ تو مولا کون سی چیز سب سے زیادہ طاقتور ہے؟ جہاں تو نے اپنی کتاب نازل فرمائی، فرمایا علی قلبک، میرے محبوب کے دل پر میں نے قرآن نازل فرمایا۔ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ عز و جل نے قرآن مقدس نازل فرمایا۔ اور سوچو قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، لا یمسہ الا المطہرون، ناپاکی میں ٹچ نہیں کر سکتے، تو قرآن کی جگہ بھی جو ہے وہ ناپاک جگہ نہیں ہے، پاک دل، اور حضور کے دل سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا پاک جگہ ہے ہی نہیں۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں اسی دل کی طرف اشارہ کرتے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ آپ کا دل اتنا پاک ہے کہ کبھی اللہ اپنا دل میلا کرتا ہی نہیں ہے، تو آپ کے صدقے میں ہمارا دل بھی پاک ہو جائے۔ اور اس کے بارے میں بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انس تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرو کہ تمہارے سینے میں کسی مومن کے لیے کینہ نہ، اور اے انس یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ۔ سینے کو پاک، تو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کالج جانے والا، یونیورسٹی جانے والا، کاروبار کے لیے جانے والا اپنی کتابوں کو، لیپ ٹاپ کو، آئی پیڈ کو، جس کو بھی رکھتا ہے اس کے لیے جس بستے کا استعمال کرتا ہے نا، وہ بستہ پیچھے کی سائڈ جاتا ہے، ایسے پہلے۔ لیکن میں نے یسن قرآن پڑھنے والے کو بھی کبھی اس طریقے کے بستے میں یسن قرآن ڈالتے نہیں دیکھا کہ جو پیچھ کے اوپر ہو، ہمیشہ یسن قرآن بھی ایسے سینے سے لگا کر کے جاتا ہے اور بتا رہا ہے کہ اے قرآن تیری جگہ میرا دل ہے، میری پیٹھ نہیں۔ یہ قدرت کی طرف سے ایک اس دل کے اندر دل سے وابستگی قرآن کی اللہ نے پیدا فرما دی۔ اب یہ قرآن نازل کیوں کیا گیا؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اس کے ذریعے ڈرایا جائے، اس قرآن کے ذریعے ڈراؤ لوگوں کو کہ گناہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی، اللہ کی بات نہیں مانو گے تو یہ سزا ملے گی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف چلو گے تو یہ سزا ملے گی۔ اس قرآن کے ذریعے ڈراؤ۔ بلکہ ایک اور مقام پر رب نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ایک دو کو نہیں سارے عالم کو نذار جو ہے ڈرانے کے لیے یہ کتاب اللہ نے نازل فرمائی۔
اس لیے کہ جو رزق دیتا ہے، مثال کے طور پر ایک سمجھنے سمجھانے کے لیے اللہ کی ذات ساری تمثیل سے پاک ہے، آدمی جہاں نوکری کرتا ہے تو تنخواہ دینے والے سے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں نکال نہ دے، کہیں تنخواہ کاٹ نہ دے، ورنہ میرا کیا ہوگا۔ اس کو ڈر بھی دیا جاتا ہے، دیکھو اتنے بجے تم نہیں آؤ گے نا تمہاری پگار کاٹ دی جائے گی، ڈرایا جائے۔ اور اگر تم نے بہت اچھی طریقے سے جاب کیا تو پھر تمہاری تنخواہ بڑھا بھی دی جائے گی۔ لیکن آدمی آپ دیکھیں گے صبح نیند چھوڑتا ہے، کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی کبھی برش بھی نہیں کرتا، نہیں ٹائم ہو گیا بھاگتا۔ کیوں؟ ڈر ہے کہ کہیں جاب نہ چھوٹ جائے۔ تو دنیا کا انسان چنچکے دیتا ہو تو تم اس سے اتنا ڈرتے ہو، اور جس رب نے سب کچھ عطا کیا اس کا ڈر ہے۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ دنیا کے ہر انسان کی بات صدق اور کذب دونوں پر محمول ہے، لیکن میرے مولا کے بارے میں خود رب نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اس سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ اور اس نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ حیرت کی بات ہے کہ ہم سب سے ڈرتے ہیں، رب سے نہیں ڈرتے، اور اتنے بے باک ہو گئے آج کے مسلمان گئے مولانا صاحب چلتا ہے۔ دو چیزوں میں آج کل چل گیا ہے یہ معاملہ، یہ لفظ چلتا ہے دو باتوں۔ اگر کہا جائے بھیا ذرا ذبیحہ دیکھ لو، کھانے پینے میں گوشت کے بارے میں ذرا دیکھ لیا کر، ارے مولانا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، سب چلتا ہے۔ یہ آج کل۔ اور دوسرا معاملہ نماز پڑھو باقی سب چلتا ہے، یہ حال ہو چکا ہے۔ تو کیا نماز، کیا دین صرف دو ہی چیزوں کا نام ہے؟ بسم اللہ پڑھو، نماز پڑھو، باقی شریعت کے احکام؟ ارے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ تیتر بتر والی پوزیشن، ادھورے والی پوزیشن نہیں کہ نکاح پڑھانا ہے تو 2 منٹ کے لیے اسلام، اس کے بعد ڈانڈیا شروع۔ کیا حال ہو گیا ہماری قوم کا؟ تو یہ کتاب، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تبلیغ کا اللہ نے حکم دیا تو ابتدا اسی چیز سے فرمائی یا ایھا المدثر قم فانذر، ڈراؤ۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے تو جلدی اتنی بشارتیں دے دی، ہاتھ چومو جنت میں چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، بزرگوں کا احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ نذیر والی بات کب آئے گی؟ اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کو ڈرانے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ اپنے اہل و عیال کے بارے میں بھی فرمایا گیا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اور ایسے ہی نماز کے بارے میں بھی اللہ عز و جل نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی نا کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز اگر قائم رہو، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 8 مہینے تک روزانہ فجر کی نماز کے لیے اٹھانے کو گئے، 8 مہینے تک۔ یہاں باپ بھی سویا ہے، بیٹا بھی سویا ہے، بیوی بھی سوئی ہے، سب سویا ہے، اور فکر ہی نہیں ہے نماز کے بارے میں۔ تو جو کتاب سیدھا راستہ دکھانے والی ہے، اس کے نزول کے لیے اللہ نے کسی اور مہینے کا نہیں، ماہ رمضان کا انتخاب فرمایا۔